محرم کی 4 تاریخ ہے. سفر. ہاں آج سفر کی 4 تاریخ ہے. 1441 ہجری ہے. محترم بھائیوں بہنوں عزیزوں، یہ سورۃ الروم کی آیتیں ہیں 21ویں پارے میں سے. ان میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی بربادی کا سبب بیان کیا ہے. سبب کیا ہے؟ کسی شخص میں یا کسی قوم میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اختیارات کا مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جو ایک اللہ سے ہی ڈرتا ہے، ایک اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، اب وہ جب بھی غلطی کرے گا 1000 بار سوچے گا کہ اللہ کی گرفت سے مجھے خود اللہ کے سوا تو کوئی بچا سکتا ہی نہیں. میرے پاس ایسا کوئی دربار نہیں ہے، میرے پاس پناہ کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر میں اللہ کی گرفت سے بچ سکوں. وہ اس کی امید کی نگاہ بھی اللہ کی طرف ہوگی اور اس کے خوف کا معاملہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگا. اللہ کے سوا نہ کسی سے امید، نہ کسی کا خوف، نہ وہ کسی کو کسی قسم کی غیبی طاقتوں کا مالک سمجھتا ہے، نہ ہی پھر اس سے وہ کسی قسم کی درخواست کرتا ہے. شیخ سعدی نے اس کا ترجمہ کیا ہے فارسی شعر میں. کہتا ہے موحد چے در پائے ریزی زرش وگر تیغ ہندی نہیں برسرش. موحد وہ شخص ہے کہ اگر اس کے سر پر تیز تلوار رکھ دو اور خواہ اس کے پاؤں میں سونے کے ڈھیر لگا دو. امید و حراسش نہ باشد زکس، اس کو کسی سے نہ امید ہوگی نہ کسی کا خوف ہوگا. ہمین است بنیاد توحید و بس، توحید کی بنیاد یہی ہے کہ امید اگر کسی سے ہے تو وہ ایک اللہ سے ہے، اور اگر خوف کسی کا ہے کہ وہ میرا نقصان کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہے. جب یہاں سے انسان بھٹکتا ہے، پھسلتا ہے، پھر کئی لوگوں کو وہ نا مالک سمجھ کر فلاں جو ہے وہ بھی نواز دیتے ہیں، فلاں صاحب بھی نواز دیتے ہیں، فلاں صاحب جو ہے وہ بھی حکومت لے دیتے ہیں، فلاں صاحب جو ہے وہ درکار دیں تو آدمی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ جگہ جہاں آ کر قومیں گمراہ ہوتی ہیں. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، خود پڑھیں، نہ اس کی کوئی شرح بھی نہ پڑھیں، کوئی تفسیر نہ پڑھیں، صرف قرآن مجید کا ترجمہ ماشاءاللہ کسی کا لکھا ہوا پڑھ لو، اہل حدیث کا لکھا ہوا پڑھ لو، دیوبندی کا پڑھ لو، بریلوی کا پڑھ لو، حتیٰ کہ شیعہ کا ترجمہ لکھا ہوا پڑھ لو. حاشیہ نہیں پڑھنا، جو اوپر انہوں نے لکھا وہ نہ پڑھو. صرف قرآن مجید پڑھتے جاؤ تو آپ کو حقیقت کھل جائے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے. پہلی قوموں کے متعلق یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں خلاصہ ہے. دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں نہ ود کو چھوڑیں گے، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو. یہ ان کے بزرگوں کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کرتی تھی، ستاروں کو وہ پوجتے تھے، چاند کو وہ پوجتے تھے، سورج کی پرستی وہ کرتے تھے، بادشاہ کو بھی خدائی اختیار کا مالک وہ سمجھتے تھے. اسی طرح سے آپ ان قوموں کے حالات دیکھیں، ان کی سرکشی میں، ان کی نافرمانیوں میں سر فہرست جو جرم تھا نا وہ یہ تھا کہ پیدا کرنے والے کے ساتھ اوروں کو انہوں نے شریک بنا رکھا تھا. حالانکہ قرآن مجید کا کہنا یہ ہے صاف
کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. بتاؤ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں قیامت کے دن تک ان کی بات پر وہ لبیک نہیں کر سکتے, ان کی بات قبول نہیں کر سکتے. وہم عن دعائهم غافلون, وہ ان کے پکارنے سے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے, غافلون بے خبر ہے, ان کو خبر ہی نہیں کوئی. یہ یہاں سے چلا رہے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی, یا رسول اللہ, یا علی حیدر, یا فلان یا فلان, ان کو کچھ خبر ہی نہیں کہ ہمیں کوئی شخص پکار رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, 26واں پارہ ہے سورۃ الاحقاف کی یہ آیت ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, جب حشر ہوگا نا, لوگ کٹھے ہوں گے, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, وہ جنہیں یہ پکارتے تھے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وہ کہیں گے تم نے ہمیں کیوں پکارا. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, ان کی عبادت کا وہ صاف انکار کر دیں گے, کہے ہمیں کسی نے نہیں پکارا, وہ صاف کہہ دیں. اللہ اکبر. اسی طرح سے اس بات کا بھی اللہ نے جا بجا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے. فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیں لا املک لنفسی, میں اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں, مگر جو اللہ چاہے وہ مجھے نفع پہنچتا ہے اور وہ نقصان مجھے پہنچتا ہے. لیکن میں خود اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, ایک تو نا اختیار رکھنا, ایک ہے اس کا علم ہونا, پتہ ہی چل جانا کہ کل کو کیا ہوگا. تو فرمایا ان سے کہہ دو کہ اگر مجھے کل کی خبر ہوتی, غیب کی خبر ہوتی, تو میں بہت سے فائدے اکٹھے کر لیتا, مجھے نقصان کوئی نہ پہنچتا. اور سورہ جن میں یہ اعلان کرنے کا حکم ہوا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, ان سے کہہ دو میں تمہارے لیے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار, اولاد آدم کے سردار, قیامت کے دن جن کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. اور جنت کے جب جائیں گے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ پوچھے گا دربان آپ کون ہیں, وہ کہیں گے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں گے کہ مجھے حکم تھا کہ جب تک محمد نہ آئے نا دروازہ جنت کا نہیں کھولنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل ان سے کہہ دو انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی فائدہ کا مالک ہوں. فائدہ اور نقصان یہ پاک پروردگار کے ہی ہاتھ میں ہے, اور پکارنا ہے تو اسی کو پکارنا ہے. دیکھو ہر نماز کی ہر رکعت میں, خواہ وہ فرض ہے خواہ وہ نفل ہے, ہر بندہ اقرار کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ صرف, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی, ایاک نعبد کا معنی ہے نعبد کا ولا نعبد غیرک, تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. و ایاک نستعین, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. پھر بھائیو دیکھو کتنا ستم ہے, کتنا ظلم ہے. ہر رکعت, ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد پھر مدد مانگنی ہے تو وہ کسی اور سے مدد مانگنی شروع کر دیں. امداد کن امداد کن, در دین و دنیا شاد کن, امداد کر دین و دنیا میں شاد کر دے. یا شیخ عبد القادر, اے شیخ عبد القادر
امداد کر امداد کر۔ اللہ کے بندو، شیخ عبد القادر تو فوت ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے۔ اب اللہ بہتر جانتا ان کی قبر وہ جو بنی ہوئی ہے وہ اصلی ہے یا کیسی ہے۔ تاریخ میں تو یہ لکھا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو پھر کچھ مدت کے بعد وہ جو ایک حاکم آیا وہ ان کے خلاف تھا بڑا، اس نے ان کی قبر میں سے نکال کر ان کی باقی چیزیں دریا میں بہا دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت ہے۔ النجوم الظاہرہ کتاب کا نام ہے، مصر کے حالات میں لکھی ہے تاریخ میں۔ تو اب جو شخص اپنی ہڈیاں جو ہے وہ نہیں بچا سکتا، ذرا غور کرنا چاہیے، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ لاہور میں لوگ جاتے ہیں اولاد لینے کے لیے، علی حجویری ان کے دربار پر جاتے ہیں، خود ان کو ساری زندگی اولاد نہیں مل سکی۔ اب خود جس کی اولاد نہ ہو وہ لوگوں کو اولاد دینی شروع کر دے، یار کچھ تھوڑا بہت غور بھی تو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے 22ویں پارے میں سورہ سبا کے اندر فرمایا، ہاں یا سورہ فاطر کے اندر ہے، والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ایک قطمیر کے مالک نہیں ہیں، ایک قطمیر کے مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کیا ہوتا ہے؟ قطمیر ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی پر ایک چھلکا ہوتا ہے پتلا سا، پھونک مارو تو اڑ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو نا، ایک قطمیر کے مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اچھا، لوگوں کا بھی عجیب معاملہ ہے، جو سرکاری کام کرتے ہیں نا، سرکاری افسر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، ذرا بے دین قسم کے لوگ ہیں ان میں سے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات ہمارے خلاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے خلاف ہے، اب ان کا بس نہیں چلتا، بس چلے تو وہ گالیاں دے دے کر نہ اپنی بھڑاس نکالیں۔ وہ پھر بھڑاس نکالنے کا طریقہ انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے ہیں، یہ مولوی ایسے ہیں۔ اللہ کے بندو، مولوی اگر اپنی بات کرے پھر تو چلو مولوی کو تم کوس لو، وہ حوالہ دے رہا ہے قرآن مجید کی آیت ہے بھائی، 22ویں پارے کی یہ آیتیں ہیں جو میں اب پڑھ رہا ہوں، کھول کر دیکھ لو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور کچھ ہمارے مہربان جو شرک پر یا بدعت پر اڑے ہوئے نا، وہ کہتے ہیں ان کی تقریر مت سنو، یہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی گل دی؟ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر گمراہ کر دیتے ہیں۔ قرآن سے ان کو ملتی ہی وہ آیت ہے، بیان ہی وہ آیت کرتے جس میں بزرگوں کی توہین ہوتی ہے۔ اور اللہ کے بندو، جب اللہ کی شان بیان ہو تو بزرگوں کی توہین کیسے ہوگی بھائی؟ بندے کو بندہ رکھو، رب کو رب رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفسیات بڑی خوبصورت بیان کی ہیں 24ویں پارے میں۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر ہو نا، اکیلے اللہ کی شان بیان ہو، اس کی صفات بیان ہو، اس کی قدرت کا بیان ہو، اس کی طاقت کا بیان ہو، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں نا، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی بزرگوں کی کوئی اس میں داستان نہیں، ان کی کرامت کا بیان ہی کوئی نہیں ہوا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب دوسروں کا ذکر آئے تو وہ کھل جاتے، خوش ہو جاتے، واہ جی فلاں بزرگوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ جب ایک اللہ کی شان بیان ہو تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے۔ اب دیکھو یہ میں جو آیت پڑھنے لگا ہوں نا، اس میں اللہ نے کس قدر چند لفظوں میں توحید کی حقیقت بیان فرما دی۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ،
اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو. اچھا یہاں بھی ایک بڑا گھپلا بھائیوں نے کیا ہوا، کہتے دیکھو وہ ساری آیتیں جو بتوں کے متعلق تھی نا، یہ اولیاء کے متعلق بیان کرتے رہتے ہیں. من دونہ ہی کا مطلب تو یہ ہے بتوں کی جو بت ہے، بت کچھ نہیں کر سکتے. بت کو من دونہ ہی کا مطلب اس اللہ کے سوا بت مراد ہے. اچھا تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ بت من دونہ ہی ہیں، اور باقی جو کو لوگ پکارتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، مریم کو لوگ پکارتے ہیں، اسی طرح عزیر علیہ السلام کو لوگ پکارتے ہیں. قرآن میں جن کا ذکر ہے نا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان عیسائیوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اور مسیح بن مریم کو من دون اللہ رب بنا لیا. اب مسیح بن مریم من دون اللہ ہے نا، قرآن کہتا ہے، کیونکہ یا تو مانو وہ اللہ ہیں یا مانو اللہ کے سوا تیسری بات تو ہو ہی کوئی نہیں سکتی. اس کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو پیدا کرنے والا ہے یا جسے پیدا کیا گیا ہے، یا مالک ہے یا ساری اس کی ملکیت ہے. تیسری کوئی چیز ہے تو میں بتاؤ. تو من دون اللہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، 14ویں پارے میں سورہ نحل میں فرمایا اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود ان کو پیدا کیا گیا ہے. اموات، وہ مرنے والے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ خبر بھی نہیں کہ ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے، یہ بھی پتہ نہیں. اچھا اب دیکھو، بتوں کو کہہ سکتے مردہ؟ بت مردہ ہیں، بتوں کو کوئی مردہ کہتا ہے؟ زندہ نہیں ہیں. ان کو یہ بھی شعور نہیں کب ہمیں اٹھایا جائے گا، اور بتوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، زندہ کیا جائے گا. کسے زندہ کیا جائے گا؟ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا نا، انسانوں کو زندہ کیا جائے گا. تو یہ جو انسان ہیں یا جن ہیں یا فرشتے ہیں جو بھی ہیں، اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک نہایت باریک سے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، ان کو پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر فرض کرو کہ وہ سن لیں، ما استجابوا لکم، کبھی تمہیں جواب نہیں دیں گے، کبھی تمہیں جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جب قیامت ہوگی تمہارے شرک کا صاف انکار کریں گے، کہتے ہیں یا اللہ، کہیں گے ہمیں تو کسی نے پکارا ہی نہیں ہے. اور آخری جملہ اللہ کا دیکھو کتنا خوبصورت ہے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، میرے جیسا بتانے والا تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے جیسا بتانے والا تمہیں، میری جیسا خبر رکھنے والا، جتنی مجھے خبر ہے نا، میرے جیسی کسی کو خبر نہیں ہے. میرے جیسا خبر دینے والا تمہیں کبھی نہیں بتائے گا جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، کہ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہیں. اور اگر تم ان کو پکارو تو وہ نہ تمہاری پکار سنتے ہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. قیامت کے دن تمہارے صاف دشمن ہو جائیں گے، اور میرے جیسا خبر رکھنے والا تمہیں کبھی خبر نہیں دے گا، کبھی یہ بات نہیں بتائے گا. تو میں نے یہ عرض کیا شروع میں کہ قوموں کی، انسانوں، شخصیت ایک شخص ہے نا، مثلا میں ہوں یا آپ ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر مستقیم اور قائم رکھے اپنے فضل. تو اکیلا بندہ بھی بھٹکتا ہے، پوری قوم بھٹکتی ہے. پہلا نقطہ خرابی کا ہوتا ہے کہ وہ توحید میں گڑبڑ ہو جاتی، توحید میں گڑبڑ ہو جاتی. اس لیے قرآن میں سب سے زیادہ زور جو دیا گیا ہے نا، وہ توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اب بڑے ہی اخبارات میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، نیٹ پر
بڑے تجزیے بڑے تبصرے آ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کی جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے. بڑے بڑے نوٹ آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ, کوئی خوشخبر کوئی اس کا سبب کرپشن کو بتاتا ہے. اور کرپشن جو ہے, کرپشن کا سرچشمہ ڈھونڈو. جب اوپر والا افسر باخبر ہو جائے پھر وہ کرپشن اس وقت نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. اچھا, لیکن اگر اوپر والا بھی ساتھ مل جائے تو پھر وہ کرپشن ہو جاتی ہے. یہ اس وقت رکے گی جب اوپر والے سے سب سے اوپر والا جو ہے نا وہ نگاہ کے سامنے ہو کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا, تو مالک مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں ناحق دوسرے کا مال لے رہا ہوں. مسلمان بھی عجیب قوم ہے بھائی. خنزیر کھانا تو دور کی بات ہے نا, بد عمل سے بد عمل مسلمان کو بھی اگر آپ بہترین پکا کر اس کے سامنے رکھیں وہ الٹی کرنی شروع کر دے گا. خنزیر نہیں کھائے گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ کیونکہ حرام ہے. یہی وجہ نا, اور تو کوئی سبب نہیں نا, حرام ہونے کی وجہ سے نہیں کھائے گا. لیکن یہ مال جو لے رہا ہے, اس کسی سے رشوت جو لے رہا ہے, یہ اماں جی کا دودھ ہے, یہ بھی تو حرام ہے نا. اس کو اگر وہ خنزیر سمجھے کہ یہ خنزیر ہے, یا بھائی ہے, والد فوت ہو گیا اور بہنوں کا حصہ ہے, اگر اس کو سمجھے کہ یہ اگر میں نے لیا تو یہ خنزیر کھاؤں گا, تو وہ شاید کبھی بھی نہ لے. روز خبریں آتی ہیں یار, 4 بھائی انہوں نے اپنی بہن کو 20 سال تک ایک کمرے میں بند رکھا. اخبار میں ہے, صرف زمین کی وجہ سے ان ظالموں نے اتنا اس خاتون پر ظلم کیا. یارو حد ہے ظلم کیا. وہاں کھانا پھینک دیتے شاپر میں ڈال کر, بس چلو جی. زمین کی خاطر اس کو یہ کیا. اگر اللہ کا ان کے دل میں خوف ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا تو یہ کیسے کرتے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اب ہوتا کیا کہ ہر سال نا چند دن گزرتے ہیں تو کبھی تو لاہور کی قبر کو ارکے گلاب سے غسل دینا شروع کر دیتے ہیں ہمارے وزیر, اور بلکہ چیف جسٹس صاحب تک بھی ارکے گلاب سے ایک قبر کو غسل دیتے ہو اللہ کے بندو. اور کبھی وہ اس میں ایک دروازہ بنا بہشتی, وہ بہشتی شروع ہو جاتا ہے, لوگ وہاں سے گزرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں, ہم بہشتی ہو گئے. کیسے بہشتی ہو گئے بھائی تم؟ مکہ مکرمہ جو مرکز ہے اسلام کا, کعبہ شریف کے اندر کوئی شخص اگر داخل ہو کر نکل آئے تو وہ داخل ہو کر نکلنے سے جنتی ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وہ جو اندر داخل ہو کر نکل آئے وہ جنتی ہو گیا. تو یہ ماشاءاللہ پاک پٹھن میں تو پھر اس سے بھی بڑھ کر بات ہو گئی. یہ ہے وہ اصل سبب, شرک ہے. ایک اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید رکھنا کہ وہ غیبی اسباب میں سے وہ کن کہہ کر حالت ہماری بدل دے گا, یہ تو بھائی اللہ کی شان ہے اور کسی کا اختیار ہی نہیں. 2-3 حدیثیں صحیح مسلم میں سے, صحیح ترمذی میں سے میں آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی اس کا اندازہ ہوگا کہ آپ ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں. ترمذی شریف میں حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا غلام, اے لڑکے, میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں, وہ تمہیں فائدہ دیں گے. احفظ اللہ یحفظ کا, ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا, اللہ تمہارا دھیان رکھے گا. ہر وقت اللہ کی حفاظت کرو, ادھر ہی دھیان رکھو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کا دھیان رکھو, تمہیں ایسے معلوم ہوگا کہ اللہ میرے سامنے ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب تم مانگے صرف اللہ سے مانگ, کسی اور سے مت مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو اور کسی سے مدد نہیں مانگنی.
وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، یہ اچھی طرح سے جان لو کہ ساری دنیا کے لوگ اگر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں تو اس فائدے کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کے سوا کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے. اور اگر تمام دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے، اس نقصان کے سوا جو پروردگار نے لکھ دیا ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. فرمایا جفت القلم، ہاں قلم جو ہے لکھنے والا قلم، سیاہی اس کی خشک ہوگی، بات اللہ کی پکی ہوگی. کوئی شخص کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ایک تو قرآن مجید ہے نا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور ایک حدیث بعض اوقات ان الفاظ میں ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں بھلا بتاؤ؟ حدیث قدسی. اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے کہ میں کسی پر ظلم کروں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے. وجعلتہ بینکم محرما، آپس میں تمہارے متعلق ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو بھی میں نے حرام قرار دیا. فلا تظالموا، دیکھو میرے بندو ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو، رستے سے بھٹکے ہوئے، تمہیں صحیح راستے کا علم نہیں ہے سوائے اس کے جسے میں صحیح راستہ بتا دوں. اس لیے مجھے سے راستہ مانگا کرو، ہدایت مجھے سے ہی مانگا کرو، کسی اور سے ہدایت نہ مانگو. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانے کو دوں. اللہ کہتا ہے جسے میں کھانے کو دوں، اس لیے کھانے کے لیے مجھ سے مانگو. اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو، ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس دوں، اس لیے لباس مجھ سے مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا. اور میں اے میرے بندو، تم رات کو بھی خطا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، دن کو بھی گناہ کرتے ہو، اور میں سارے گناہ ہی بخش دیتا ہوں، سارے گناہ بخش سکتا ہوں. اس لیے تم مجھ سے معافی مانگا کرو کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دو، تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. بات صرف اتنی ہے کہ میرے دربار میں حاضر ہو کر صدق دل کے ساتھ کہو کہ یا اللہ غلطی ہوگی، معاف فرما دے، میں تمہیں بخش دوں گا. فرمایا یا عبادی لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو، تم سب جو اکٹھے ہو کر بھی چاہو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچاؤ، مجھے تم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. میرا کوئی فائدہ تم کر اتنی تمہاری بساط ہی نہیں ہے، تمہاری طاقت ہی نہیں ہے، اور اللہ کو کوئی محتاج ہی نہیں کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، اور تم مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں یہ جو سب کچھ تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، پیغمبر بھیج رہا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تمہاری خدمت کے لیے وقف کر دیا. میرے بندوں کی ہر ضرورت پوری کر، اے زمین تو پوری کر، اے آسمان، اے بادلوں، اے ستاروں، اے چاند، اے سورج، اے ہواؤں، اے بادلوں، ہر چیز کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے. اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہے، پر تمہارے لیے یہ سب کچھ تمہارے لیے میں نے کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے. فرمایا اے میرے بندو، اگر تم میں سے اولکم و آخرکم، تمہارے پہلے اور پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، تم میں سے سب سے جو شخص زیادہ تقوی والا ہے نا، سب سے زیادہ جو متقی شخص ہے،
تم سب کے سب پہلے بھی اور پچھلے بھی اور انسان بھی اور جن سب کے سب اس شخص جیسے ہو جاؤ، اس شخص جیسے ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے بھائی، فرمایا اس سے میری سلطنت، میری حکومت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا کہ میری حکومت میں کچھ اضافہ ہو جائے، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ سب کے سب سے متقی شخص کون ہے بتاؤ؟ سب سے نیک بندہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جاؤ، میری سلطنت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر تمہارے سب پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور جن کانوا علی افجر قلب رجل منکم، تم میں سب سے زیادہ گندا اور بدکار شخص جو ہے نا اس جیسے ہو جائے، میری سلطنت میں کسی چیز کا نقصان نہیں ہوتا۔ سب سے گندا کون ہے؟ ہاں بولو، شیطان ہے نا۔ سب کے سب شیطان ہو جائیں، اللہ کی سلطنت میں بھائیوں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایسے مالک کو چھوڑ کر پھر ان کو پوچھنا جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، کروٹ نہیں بدل سکتے، جو فوت ہونے کے بعد خود قبر تک چل کر نہیں جا سکے، جو اپنی قمیص نہیں اتار سکے، بعض اوقات کینچیوں سے ان کو کاٹ کر اور پھر خود غسل نہیں کر سکے، کندھوں پر اٹھا کر وہاں جا کر ان کو رکھا، اب وہاں جا کر تمہاری مشکلیں حل کرنے لگ گئے اور ان کے دروازے جو ہیں وہ جنت کے دروازے بن گئے۔ کچھ کم ظلم کرو بھائیو اپنی جان پر، اتنا ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔